الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت دے بیانات دا سلسلہ جاری راسی۔ میں اج بیان دی غرض نال تواڈے سامنے حاضر نہ ہویا اور نہ سکت ہے، چند کلمات عرض کرساں تاکہ مشرکین اور مبتدئین واسطے ہدایت دا ذریعہ اور منافقین واسطے بواسیر دا ذریعہ اور اہل توحید واسطے تنویر اور ہدایت مزید دا درجہ حاصل ہو بے۔ میرے بھائیوں، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے شمار شعبہ جات جنہاں دا مکمل احاطہ کرنا نہ اج دے کسے عالم دے بس دا روگے، اور انہاں تے ہر لحاظ نال کامل عمل کرنا اس دور اچ کم از کم مشکل ضرور ہے، لیکن یہ شریعت کامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین یسر، آسان تے سوکھا دین ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے بعض ایسے نکات اس شریعت دے ذکر کیتے کہ صدق دل نال
اخلاص نال ایک نقطے تے بھی ڈٹ بجن دا پکا عزم کر لبے تے ثواب اس نو پوری شریعت تے عمل کرن دا اللہ عنایت فرما دین دن. انہاں نکات وچوں ایک نقطہ ہے اللہ دی توحید دی دھڑ کرنا. دھڑ سمجھ دے ہو؟ اللہ دے توحید آلے مسئلے دی دھڑ کرنا، اللہ دے توحید آلے مسئلے دی خاطر لڑ کھڑنا. جس بندے نو توحید دی دھڑ کرنا آ گئی ہے تے پھر دھڑ تاؤں دیئے جو نال لڑ ہو بے. اگر ایک بندہ آکھدا ہے کہ میں موحد ہاں تے سارے ہی میرے ہوتے خوش ہیں، تو یاد رکھو اے توحید نال فراڈ کر رہی ہے. توحید ہو بے تے سارے خوش ہو میں. توحید اللہ ایو دیا دکھی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے بظاہر اپنے سڈیچن تے اپنے اکھیچن والے انہاں دے بھی انج دھوئیں نکل دین کہ بوضو کھڑ دے ہی نہیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. 1.25 لاکھ انبیاء دی محنت دا میدانی، ساریاں آسمانی کتاباں دے علوم دا اکدا اور چابی اللہ دی توحید دا مسئلہ ہے. تے جیڑا بندہ ایمیں چی وٹ کے تے پکا ہو کے دند کیڑی وٹ کے تے ایو عزم چا کرے اللہ نال کہ یا اللہ ساری دنیا نو تے میں دفع کر دے سا، ساری دنیا دے مولوی تے پیر چاہے او بر وزن خنزیر تے چاہے ہو من شیر، مولوی تے پیر چودھری تے سردار تے ملک ساری کائنات نال بائیکاٹ کرداں لیکن تیری توحید نال کدے غداری نہ کرسا. جیڑا بندہ ایو عزم چا رکھ دے اللہ دی قسم کر کے آکھ رہا قرآن مقدس وچ موجود ہے، میں پڑھ کے سنا ساں کہ ایو عزم کرن نال دھڑ کرن نال ساری زندگی دے گناہ بھی معاف ہوئے نمائندے تے اللہ عزتاں بھی او دین دے جڑیاں جبریل دے تصور وچ بھی حال تک نہیں آئیاں. تعویذاں تے کم پہنچ گئی ہے. توجہ کر. خیر خیر پرچیاں جواب میں دینا یا تو دینا ہے؟ توجہ کر میرے لئے پاس. اس سے ہک کو نکتہ ہی ہو جیے میں حدیث دی تائیدی پیش کر دے ماں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کے سلام کیتا. مشکات شریف دیکھ لمیں حضرت عثمان جواب نہیں دیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کیتی ہے حضرت صدیق اکبر دے دربار اور شکایت حاصل اے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ہم تے بڑے پیارن، اج آپ دنیا تو ٹر گئے تو عثمان میرے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا. حضرت صدیق اکبر نال چلے. حضرت عثمان تو پوچھیا
حضرت عثمان آکھن لگے واللہ ما شعرتو، اللہ دی قسم مینوں کوئی پتہ نہیں کہ عمر نے اتھے آ کے کوئی سلام بھی کیتا ہے یا نہیں. اچھا بول، کیتا ہے یا نہیں؟ یہ زندہ عثمان ہے. تے او عثمان ہے کہ آسمان دے فرشتے جنہ دی عفت تے حیا نو سلام پیش کر دے. اقدر باللہ ما شعرتو، اللہ دی قسم مینوں کوئی پتہ نہیں کہ میرے اتے سلام کیتا ہے یا نہیں کیتا. تے تو تا آدھا 8 گز مٹی دے تلو مردے سلام. توجہ ہے نا؟ ہاں پکے مسلمان، چٹیاں داڑیاں بھی ہیں تے مچھاں بھی صفائیں، تاغوتی نظام تے جمعیت علماء اسلام دے رکن بھی ہیں، لیکن آکھو سانو کوئی گل نہیں بھائی، نہ آکھوں تواڈے تاں بھی بے ایمان ہو منی تے کوئی شک نہیں. اسا آدھے تاں ہاں کہ تسی مسلمان ہو جاؤ. توجہ ہے نا بھائی؟ میں تو انو کافر نہ اکساں تو تسا مسلمان ہو سو، یا میں تو انو مومن تے مسلمان آکھاں تو میرے آکھن نال ہو جا سو. اسی تواڈے خیر خواہاں تو انو دس رہے ہاں کہ طاغوت دی عبادت تباہ تے برباد نہ تھی ہو. عبادت کس دیئے؟ صرف یار وقت بڑا کم ہے، بڑے بڑے علماء بھی تشریف لے آ چکے ہیں، اس واسطے میں بالکل مختصر کرنے لگا. اے جڑا عقیدہ ہے نا آدھا تن مردان دے سنن دا، اے خالص کفر اور خالص شرک دی بنیاد ہے. توجہ ہے نا؟ تھوڑا بھی ہے عقیدہ. جیڑے مولوی تھوڑے ان رسیاں پا کے تے ترڑائی بہنے، توجہ ہے؟ ترڑائی بہنے آکھو اللہ انہاں نو حیا نصیب فرما دے. اچھی دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ انہاں نو تریئی حیا مل گئے تے انشاءاللہ پھر رسیاں نہیں تروڑا من لگے. تے اے بچوں ذہن وچ رکھو کہ اے ہن گل پئی نکل دی نہیں، باویں لکھاں تعویلاں کر لو، اتھے تہاڈیاں تعویلاں نہیں چلن لگیاں، ہن گل پئی بجانی پے گئی ہے. اسی تے بجا رہے ہیں بصیرت دے نال، کتاب و سنت دے مضبوط دلائل دی بنیاد تے تو کم از کم تقلیدن لے ابی تے بگائی رکھنا. دلیل تے تینوں نصیب نہیں تے تقلیدن لے ابی ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. خیر آؤ، حضرت عثمان آکھن اللہ دی قسم مینوں کوئی پتہ نہیں کہ میں ایک معاملے چ بیٹھا ہوں بڑا پریشان. اے ہن ذرا توجہ کر، ایک معاملے چ میں بیٹھا ہوں بڑا پریشان، تے معاملہ ایو جیا میرا بچے رہ گئی ہے کہ میں اللہ دے رسول کو ایک مسئلہ پوچھنا آئی. سبحان اللہ. تے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے، ہن موت دے بعد میں عثمان بھی پیغمبر کریم تو پوچھ سکدا نہیں. تے تھوڑا مولوی تاغوتی جان دے ہو، تاغوتی ملن نہیں پتہ تو تھوڑا تاغوت دا پجاری ملا او تے آکھدا میں ادھا گھنٹہ نبی کریم علیہ السلام دے روزے تے کھڑ کے مشورہ کردا کہ بلاول تے مریم نواز نال کینج ٹرنا ہے. ہون سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ اے تاغوتی ادھا
رہی ہے تے تو آدھے ہے مسلمان داڑھی چٹی تے آخری کوئی گل نہیں مقدس گاں میرا بھائی حضرت عثمان رو رہے ہیں میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تے میں پیغمبر کریم کو لو پوچھنا آئی تے آپ دنیا تو چلے گئے ایک مقام تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی رو پہن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا بلم یبین لنا ابواب الربا کہ اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے تے کچھ سود دے مسئلے ایک تا ربا القرآن ہے قرآن جس نو سود آکھا جڑا اج دے بینکاں دا سود ہے اے تے حرام کتی ہے ایک ربا سننا ہے 6 چیزاں حدیث چاہیاں ایک ربا دا تعلق ابواب فقیہ نالے فقی ابواب نال حضرت فاروق اعظم آکھدن کچھ جزیاں میں اللہ دے رسول کو لو پوچھڑیاں آپ دنیا تو چلے گئے تے ہون میں کس کو لو پوچھتا ایک صحابی مدینہ وچوں چلا تے دمشق جا پہنچا تے آکھدے جے تو من مدینہ تے صرف ایک حدیث دے پیچھے اتھے دمشق پہنچا تورا کتوں ہے مدینہ بچوں تے پہنچا کتھے تے صرف آکھ دے میں بلا کوئی ایک حاجت کوئی کام واسطے نہیں آیا صرف ایک حدیث معلوم کرنے واسطے آیا میں آکھیا صحابی مدینے وچ بہ کے نہیں پوچھ سکتا حضرت عثمان مدینے وچ بہ کے نہیں پوچھ سکتے حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ تے مکہ چھوڑ کے کربلا پہنچن پیغمبر کریم تو مشورہ نہیں گدا حضرت معاویہ تے حضرت علی دا اجتہادی اختلاف ہویا کسے صحابی مشورہ نہیں گدا ائمہ اہل بیت ائمہ اہل سنت محدثین فقہا سارا دے اختلافی مسائل چل دے رہے کسے پیغمبر کریم تو مشورہ نہیں لایا تے مولوی فضل الرحمان آدھا گھنٹہ مشورہ کر دے توجہ ہے نا ڈر ساڑے نیڑے نہیں کہ اسی بڑے کوڈا میں گلاں کراں جیڑے ہن بھی صحیح تے لائے گئے ڈر آکھو الحمدللہ اے توحید بیان ہوندی تائیں جیڑا سب تو بندہ کلا ہو کے بیان کرے یہ چونکہ چنانچہ تے روح رعایت تے ادھر ادھر پھر مسئلہ بیان ہی نہیں ہوندا خیر بہرحال مفتی صاحب آکھ رہے ہیں قیامت دا معنی سمجھے تسی جی قیامت دا معنی سمجھی بیٹھے ہو قیامت دا منکر مسلمان ہو سی اچھے بول جار ہے مسلمان اتفاقی مسئلہ ہے نا کہ اختلافی مسئلہ ہے بھی قیامت دا منکر مسلمان تو قیامت دی شرط پتہ نہیں قیامت آسی کدو اے تو انہوں پتہ ہوندہ نا تے آج تک تسی چھوٹے چھوٹے رولنچ نہ ہوگا پھر دل دی بصیرت حاصل ہوگے اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جداں تک زمین وچ ایک بھی لا الہ الا اللہ لا باقی ہوگے زمین وچ ایک بھی بولو لا الہ الا اللہ لا باقی ہوئے حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اے اگر سارے انبیاء زمینی نمازاں پڑھ رہے ہیں یا حاضر ناظر موجود تو قیامت قائم ہو سکسی اور ایک امتی بھی موجود ہوئے تو قیامت آ سکتی نہیں کہ خود پیغمبر زمین دے اتے جڑے حاضر تے ناظر مندن
یا زمین دے بچے جڑا حیات دنیاوی دے رٹے لیندن، میرا بھائی اپنے ایمان دی حفاظت کر۔ اگر ایو تیرا عقیدہ ہے، خدا دی قسم تیرا قیامت تے ایمان ہو سکدا ہی نہیں۔ اس واسطے پیغمبر کریم فرما گئے، صحابہ نے قیامت کا تذکرہ کیتا کہ آپ نے فرمایا 6 چیزاں، 6 علامتاں، 6 شرطاں، انہاں نو انگلیاں تے گن لے، اور انہاں تو سب تو پہلی شرط قیامت دی موت دی، میں محمد تے موت دا آ جانا، جب تک میں محمد مصطفیٰ زندہ رہنا اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی نہیں۔ یہ مسلم شریف ہے۔ خیرہ حضرت صدیق فرمایا، واقعہ یاد ہے نا، حضرت عثمان دے سامنے کہ یار مسئلہ کے بے، حضرت عثمان دا مقصد ہے، مسئلہ ایو ہے کہ دین دے شعبے بہت زیادہ تے بڑے لمبے سلسلے ہیں، تے بچوں اصل گل مکنی کتھے، گل مکدی کتھے؟ حضرت صدیق فرمایا پریشان نہ تھی میرا بھرا عثمان، اے مسئلہ میں اللہ دے رسول کو لوں پوچھی بتا، تے پیغمبر کریم فرمایا مسئلے بڑے لیکن گل مکنیاں آ کے اس کلمے تے جڑا ابو طالب دے سامنے پیش کیتا، تے ابو طالب نہیں مننا، سارے مسائل اپنے مقام تے، جے اوہ مسئلہ سلامت لے کے مر گیا، اللہ دی قسم اللہ سارے گناہ معاف کر دے سی۔ تے وہ مسئلہ کہ بے لا الہ، بول لا الہ، اسے دانا توحید ہے۔ تو میرا بھائی ایک نکتہ ذہن پا لے، بتیرے مسئلے یاد رامن تے بھامن رامن، لمبے رولے تے روگ ذہن آمن تے بھامن آمن، لیکن ایک نکتہ جس تے گل مکنی ہے وہ اے بے حضرت ابو عرض کیتی اللہ دے محبوب او سے نہیں مینو کوئی وصیت کرو پکی جئی، مختصر جئیو بے تے پکی جئیو بے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، سنو میرا یارا، قل آمنت باللہ، اے عقیدہ رکھتے اعلان کر اللہ دی توحید نو منم، ثم استقم، پھر اسے تے پک بن، اسے تے ڈٹ جا، استقم، اسے تے پکا ہو جامی، استقامت دبانا، پھر لومبر طرح نہیں بڑھنا۔ حضرت فاروق اعظم نے مانا کیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دا کے مانا جنہاں اللہ دی توحید نال وفا دا اعلان کیتا اور آقا ربنا اللہ ساڈا مشکل کشا، حاجت روا اور پکارا سن والا، فریادہ پوریاں کرن والا صرف اللہ، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اے نعرہ لا کے ثم استقاموا، پھر لومبڑ نہیں بنے، کیا نہیں بنے؟ ثم استقاموا، پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، سدھے کھڑے ہو گئے۔ اکثر جٹ امیار ہوں تے تھوڑے مولوی انجار ہوں ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ میرا بھائی یہ واقعہ اللہ نے اس قرآن میں بیان کیتا سورہ یاسین شریفہ میں، مختصر سن، ترائے بندے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کتنے؟ بول کتنے؟ ترائے بندے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تے مسئلہ کہ بے کہ اللہ دے سوا جنہ جنہ انبیاء اولیاء
نیک بزرگاں دیاں قبراں تے جا کے تے عقیدہ رکھ دے ہو، ایک عقیدہ اپر کلاس دے مشرک دا، اپر کلاس دا مشرک سمجھ دیں، یہ اصطلاح ہے سچا سید تے سچا پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری، آنکھو رحمت اللہ تعالی علیہ، اے میرے پیر اللہ شاہ بخاری دی فرمایا مشرک دو قسم پر، ایک اپر کلاس کا مشرک اور دوسرا لوئر کلاس کا مشرک۔ اپر کلاس کا مشرک اس کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہے، اللہ انہاں نو طاقتاں دے رکھیا، انہاں دے لیکھاں وچ میکھن، انہاں نو اللہ پتر دیمن دا خزانہ انہاں دے اختیار وچ، کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن دے خزانے انہاں دے اختیار وچ، اور انسان دے بدی چھٹی دے فیصلے کرنا انہاں دے اختیار وچ، اللہ اے طاقتاں دے رکھین۔ تے جڑا لوئر کلاس دا مشرک ہے وہ آدھے اللہ طاقتاں دیتیاں نہیں پر اے سن دے ضرور ہیں، تے سن کے اس دربار وچ پہنچاون والے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا، آ دیکھیں اے کون ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے ساڑیاں سفارشاں کرن والے ساڑی انہاں دے اگے انہاں دی اللہ دے دربار اس واسطے اے کون لوئر کلاس دا مشرک، اے کون ہے لوئر کلاس دا، اچھا بول کیڑی کلاس دا، اے لوئر کلاس دا مشرک ہے، تے او اپر کلاس دا مشرک ہے جڑا دے طاقتاں دے رکھیاں، او اتلے درجے دا بہادر مشرک ہے، تے جڑا آکھ دے سفارشاں کر دینے ساڑیاں عرضیاں پہنچا دیندے نے، استشفاء اسی قبر تے جا کے آکھ دیاں روزے دی جالی دے قریب کھڑے ہو کے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا ادعو اللہ لنا، اللہ دے رسول تسی ساڑے واسطے سفارش کرو، اور کسے پیر دی قبر تے جا کے ولی اللہ دی قبر تے جا کے تسی ساڑے واسطے سفارشاں کرو، اے بھی مشرک ہے پر کس درجے دا مشرک ہے؟ کیوں نہیں بول دے ہوں؟ ایمان نال دسو جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو تساں حضرت شاہ صاحب تو اے لفظ سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ یہ ہون بھی کیسٹاں وچ موجود ہے، ہون بھی موجود ہے۔ اپر کلاس دا مشرک تے لوئر کلاس کا مشرک، بزدل مشرک، وہ اے یک دے کہ سن کے ساڑیاں پہنچا دیں دیں، تے بہادر مشرک وہ آدھے انہاں اللہ طاقتاں دے دیتیاں، انہاں اختیارات مل گئے، اولاد دے خزانے، قسمتاں دے خزانے، رزق دے خزانے، عزت دے خزانے، ذلت دے خزانے، انہاں طاقتاں مل گئین۔ اس واسطے میرا بھائی پیغمبر آ کے دسدا اے بے اوے کائنات والو اللہ دے سوا نہ کسے وچ طاقتاں حقیقی موجود ہیں، نہ تفویضی موجود ہیں، نہ ذاتی موجود ہیں، نہ عطائی موجود ہیں، اور رب دے سوا کوئی پکارا سندا نہیں، چاہے پیغمبر دی قبر تے جا ولی اللہ دی قبر تے جا او تیریاں پکارا سن دے نہیں، جدو سن دے نہیں تے سفارشاں کر سن کتو، ہاں جدو شفاعت دا مقام آسی اس ویلے سارے میدان قیامت زندہ کھڑے ہو سن تے اس مقام تے شفاعت دا اذن مل سی، شفاعت دا کے مل سی، شفاعت دا کے مل سی، اذن مل سی، سبحان اللہ۔ او
او شفاعت بالاذن والی میدان قیامت وچ ہومنی ہے میرا بھائی، او بھی اجازت مل سی تاں شروع ہو سی آ۔ خیر آ ترائے رسول یہ گلاں کھڑے سمجھیں مقابلے وچ پورا ملک ہے، پوری قوم ہے، ترائے بندے، توجہ ہے نا میرے والے پاس سے، ترائے بندے تو سارا محلہ سارا شہر ایک طرف ایو رولا پیا کھڑے، ایک بندہ او بستی دے کنارے تے کھڑا، اتھے رولا پیا کھڑی تے ایک بندہ خدا دی قسم جٹ جیا بندہ، زمیندار جیا بندہ، کوئی شیخ الحدیث تے مولوی تے ابن شیخ فلاں نہیں تھا، کہ مولوی دا پتر نہیں، کہ بڑے شیخ تے شیوخ دا صاحبزادہ نہیں، عام جیا جٹ بندہ، سیدھا سادہ بندہ، او کھڑے ہی بستی دے کنارے تھے، اس ویکھیا بھئی رولا پیا کھڑے۔ علامہ آلوسی آکھدے زمیندار تے جٹ ہے، کچھ لوگ آدھے حبیب نجار تے لکڑی دا کم کرنا اللہ نجار تے درخان ہے، خیر کوئی بھی آئی یہ ذاتہ نال غرض ہوندی تا ابو لاہب جی یا سید جہنم دا کتا نہ بندا، بنے کہ نہ بندا، پیغمبر دا رشتہ دار ہو کے تے سونی شکل اللہ نورانی چہرہ، صحابی اکھدا کہ میں بیکھیا اللہ دے رسول اقاد دے ایک کنارے تو شروع ہوئے تے بیان کر رہے ہیں ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ، اقاد بازار دے ایک کنارے تو شروع کیتا تے میں بیکھیا نال پچھے ایک بھینگا جیا چٹی چمڑی آلا بزرگ، داڑھی بھی چٹی تے منہ بھی بڑا نورانی، آج کل بھی آدھیں ساڑھے چہرہ تے نور بڑے، اگرچہ برطانیہ تے امریکہ دے سینٹا تے پوڈران دا نرا سور ہوندے، خیر آدھیں کہ نور بڑا، وہ ابو لہب پیچھے پیا پھردا تے وہ آدھے ایوہ الناس انہو صابیون انہو کاذبن انہو ساحرن، وہ پیچھے پیا پھردا، خبردار اے اوہنے جس نو اسا جماعت چو کڑ دیتا، انہو صابیون، صابیون دا کی مانے ابو لہب او بڈھا وہ پیچھے پھر رہی ہے تے انہو صابیون کاذبن، اے صابی ہے، صابی دا معنی جڑا بزرگان دا مذہب چھڑ دے وے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، اشاعت التوحید و سنہ، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، علامہ خضر حیات بکروی، علامہ عصمت اللہ ملتانی، اشاعت التوحید و سنہ، بکروی جی توجہ ہے، صرف چند منٹ توجہ کر کہ انہو صابیون کاذبن، اے جھوٹ ہے، اے صابی بزرگاں دے مذہب تو منحرف، ساڑے وڈیراں دے مذہب تو ہٹ گیا، صابیون کاذبن، صحابی اکدے میں پوچھیا بھئی یہ بڈھا کون ہے، اے پیچھے پھرائیں اللہ، تے بھینگا بڈھا پیچھے پیا پھر دا، احول اے کون ہے کہ میں نو دسا گیا فہوا ابو لہبن، وہ ابو لہب پیچھے پیچھے پیا پھر دائی، ایو پہلا میلادی بھی میلاد دے حلوے شروع کرنا اللہ، مولوی جلے میلاد دی دلیل دے وے تے کی آدھا ہوں دا کہ تم کہتے ہو دلیل دو، ابو لہب نے منائی،
میں کہ منائی پر پچائی نہیں، پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ میلاد منائی ہے پر پچائی نہیں، جے پچاندہ نا تے ایو میلاد دا مقصودی مسئلہ لا الہ الا اللہ والا۔ میلاد منایا ہے پر پچایا نہیں۔ میرا بھائی میلاد منامن نال اللہ راضی نہیں ہوندا، میلاد پچامن نال اللہ راضی ہوندی۔ تے میلاد پچامنا میرے نبی دے مشن نو سینے نال لامنے، پیغمبر دی دعوت نو سینے نال لامنے۔ خیر آجا واپس، میں عرضے کی تھی ترائے رسول مسئلہ بیان کر رہے ہیں، سارا شہر ایک طرف، تین انبیاء ایک طرف۔ وہ آدمی چلا اس بستی کے کنارے سے، بستی دے پرلے کنارے تے کھڑا ہویا تے اے ہون اللہ نال یاری پہ شروع ہوندی ہے، اللہ نال محبت دا مقام پہ شروع ہوندا۔ اللہ نے فرمایا بجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، فرمایا لوگو جاء من اقصى المدینہ، اتھے لڑائی پہ تھی آئی، ترائے توحید بیان کرنے والے پورا محلہ تے علاقہ انہاں ترائے دا دشمن انہاں دے مقابل کھڑا ہویا، اور اے ترائے اللہ دی توحید نو بیان کرنے والے تے جڑے ویلے اس نے ویکھیا مسئلے در توجہ کیتی، اتو دوڑیا بستی دے کنارے تو، جنو دوڑیا نا اللہ نو اے جیا محبوب ہو گیا کہ اللہ اس دی دوڑ دی جہاد ابھی ذکر کیتا ہے۔ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، رجل آیا، رجل اس نو آدن جنا، جڑا اللہ دی توحید دا پاسبان ہوئے اس نو کی آدے نو، اور بول اس نو کی آدے نو، اور جنا آدے حسینن، جڑا اللہ دی توحید دا پاسبان ہوئے چوکیدار ہوئے نہیں ہوگا۔ اس وقت سے اللہ نے فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا، میرا پیغمبر تیرے تو پہلے میں بھیجن تے سارے کیان رجالن، کیان رجا جنے بھیجن، جنے جنہاں دے پیراں بچ طاقت آئی ساری دنیا نال ٹکر لے لئیے، پر اللہ دی توحید تے حرف نہیں آن دیتا۔ یہ گل رجلن، ایک مرد آیا، یسعی دوڑ دا ہویا آیا، دوڑ کے اس ویکھیا کہ ایک پاسے تھوڑے تے دوے پاسے ڈھیرن، تو کہ ویکھدا ہوں جمہوریت اکثریت نہیں کہ بے، او بول بول کہ بے جمہوریت ایک طرف، چودھری تے خان ملک سردار ایک طرف تے ادو ترائے مسافر ایک پاسو۔ اس نہیں ویکھیا چودھری کدھرن، خان کدھرن، جمہوریت دا طاغوت کدھر ہے نہیں دکھتا، اس ویکھیا بھئی بچو گل کے دے، توجہ ہے بچو، او بول بچو، حضرت شیخ تشریف لین میں بالکل ختم کرنے لگا، بول ذرا بچو گل کے دے، تو بھی ایمیں بیکھا کر، تحقیق کر بچو گل کے دے، اے نو وے کوئی اتو ہو رو بھی تے بچو ہو رو بھی، اس وٹ نو کڈے، جے اتو ہور تے بچو ہور تا پھر صرف بچسیا لاہور، ہاں اتو تے بچو پہلے ملا میں۔ خیر آیا نہیں بیکھیا اتنی بڑی کثرت تعداد، اس کان لائے تے گل سمجھ گیا، انہاں کہ یار انہاں ترائے نبیاں دی گل حق کے، ساری چودراہٹ تے اکثریت تے جمہوریت غلط، اور اے جڑے سچے بنداں دی یہ گل سچے، اس واسطے اگے بڑھ کے تے آکھن لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اتباع کرو المرسلین،
المرسلین. سبحان اللہ. پورا مسئلہ سمجھ گیا کہ اے اللہ دے بھیجے ہوئے تے انہاں دی گل منو, انہاں دی اتباع کرو. آگے دلائل دیتے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اگے کھڑا ہو کے اس نے اتو ہی مسئلہ شروع کیتا کہ اللہ دے سوا جنہاں پکار تو شروع کیتا ما لیا لا عابد اللذی. بڑا لمبا مضمون ہے, خلاصہ اس اتھے ہی کڈا اور فرمان لگا اتخذو من دونہی آلہتن ان یردن الرحمن بذرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا بلا ينقذون. فرمایا اے اللہ دے سوا جنہ جنہ انبیاء تے اولیاء جنہ نو پکار دے آؤ, چاہے قبراں تے جا کے یا دور کھڑے ہو کے, خبردار اے نہ کر سکدے نے تے نہ کروا سکدے نے, نہ کرن دی طاقت انہاں وچ نہ کروا دین دی طاقت انہاں وچ. بلا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین. اگر میں بھی رب نو چھڑ کے انہاں دی سورو پکار شروع کراں پھر جی میں تسی کافر ہو میں بھی کافر ہو جاتا. یہ میں تسی کافر ہو میں بھی, اچھا بول, میں بھی. انی اذن لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم. انہاں بیکھیا بھئی مار یہ ترائے تا مسئلہ بیان کر دے پہن تے اللہ دے سچے رسول ہیں. توجہ ہے میرے والے پاس سے. یہ تہن پردیسی تے پہلے ذرا اپنے شہر والے نال مک لبیے. اے جڑا ساڑھے اگوں کھڑا ہو کے تے سفارشہ کھڑا کر دے نا کہ رسولان دا مسئلہ حق کے, تے اسا خان ملک سردار چودھری صاحبان بڑے بڑے ڈکٹیٹر شپ والے تے اے کون ہے, یہ جٹ ہوندا کون ہے جس دا پیو مولوی کوئی نہیں ہے. آج کل تو مولویت کی شرط ہے نا کہ باپ مولوی ہو, فلاں مولوی ہو, تاکہ بیٹا جانشین بن جائے, جانشین بن جائے. خیر انہاں کہ راجولن اے کون ہے جس دا آگ پچ کوئی مولوی پیر صاحبزادگان نہیں. رجلن, اس رجل نال پہلے بیکھیے انہاں اکھاں بکھائیاں تے اس بھی اکھاں بکھائیاں. جلے اللہ دی توحید آ جاوے بات بندہ ڈھکوسلاں تو ڈردا, بول ڈھکوسلاں تو ڈردا تے رولاں تو ڈردا. توحید بندے نو دلیر کرنے والا مسئلہ ہے. جدا توحید آ جاوے غلامی دیاں زنجیراں کٹ کے رکھ دے. مسئلہ ہے حریت دا مسئلہ, آزادی دا مسئلہ. اس بات سے اس آکھیا انی آمنت بربکم فاسمعون. او میری قوم دے مشرکو تم بھی سنو, اور او میرے اللہ دے بھیجے ہوئے رسولو تسی سنو, تسی میرے گواہ بن جائیو. تے او مشرکو تسی سنو, میں ایمان لا چکا تھوڑے مشکل کشا نال, تھوڑے حاجت روا نال. بربکم فاسمعون, جے بلو ساکنا فاسمعون انہا ادو مشرک دے بات سے آخرہ کے آخر کے ہوندہ. فاسمعون منافق تے مشرک دا آخری حربہ ہوندہ جی کڈو. یہ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی ہے یہ کہ مشرک تے منافق کو اور پاور کوئی نہیں ہوندی کہ بے کڈو جی کڈو کڈو سمجھ دے ہو. تو میں نے کہا تمہیں خروج کا معنی آتا ہے, خروج کا معنی, لیکن پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا نا تو پھر دخول کا معنی بھی سمجھنا ہوگا. توجہ ہے نا, توجہ کر. اشاعت التوحید و سنہ کسی کی بات کی جاگیر نہیں. اشاعت التوحید و سنہ کتاب و سنت عمل صحابہ کے
یہ خلاصے کا نام ہے. اور اشاعت التوحید و سنہ آل حق کی حق والی جماعت ہے. پہلے بھی آنے والے آئے تھے, انہوں نے کہا ہم نکالیں گے دیوبندی نہیں, یہ دیوبندیت سے نکل گئے. میں نے کہا تم اٹھے تھے دیوبندیت سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے, اور خود دیوبندیت سے بھاگ کے رضا خانیت کے گٹر میں گر گئے ہو. ہم پھر بھی اسی دیوبندیت پہ قائم ہیں. پھر اٹھا ہم اشاعت سے نکال دیں گے. میں آخیا تیرا منہ کون ہے, منہ اور مسور دی دال, تو ہے کیا چیز؟ اب انشاءاللہ سن لو. اور اب تمہارا وقت آیا ہے بستر گول کرنے کا. وہ پہلے وقت نہیں تھا. اپنا بھنگ بھوسڑا سمیٹو, اپنے بسترے شلواریں یہ سیدھی کر لو, ٹوپیاں شلواریں سیدھی کر لو. اب خدا کی قسم تم پر, تمہارے جتنے تم نے آل توحید پہ ظلم کیے اور آل توحید کا خون چوسا ہے کہ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اور اب تمہارا نفاق والا بستر اس شجرہ طیبہ کے سائے ابدی سے اب اس کو اٹھا کر باہر گٹر میں پھینکا جائے گا. توجہ ہے, تماشا بنا ہوا ہے. خدا کی قسم حیرانگی ہے. ابھی امیر محترم سے بات ہو رہی تھی اور حضرت نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا ایک شورا ہے اور ایک عدالت ہے. شورا کا مطلب ہے کہ امیر اگر چاہے تو اپنے ارکان سے مشورہ کر لے, اور ایک عدالت ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر اندر چھپ چھپ کر وہ ایک تحریر بنائیں اور پھر پبلک میں آ کر یہ مارشل لا نافذ کریں اور یہ جرات کریں کہ جی ہم نے دو بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا, 3 بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا, فلاں جماعت سے خارج, فلاں جماعت سے خارج, لہذا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا تم سے تو طاغوتی عدالتیں بھی بہتر رہی, تم تو طاغوت سے بھی بدتر بن گئے. اس کا معنی مشورہ ہے, اس کا معنی جماعت چلانا ہے. اب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے, سنیں گے, دنیا دیکھے گی کہ جو اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کا غدار ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور قاضی شمس الدین رحمہم اللہ, ان اکابر نے جو کتاب السنت کی دعوت دی, جو اس کتاب السنت کی دعوت کا غدار اور جو اس کے مقابل آنے والا ہے, اب آپ دیکھیں گے اس کو اگر الٹا کر کے اس کی اپنی گنگا میں الٹا نہ کر دیں تو پھر دیکھنا کبھی مجھے بکروی کا لفظ نہ بولنا. للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار. وہ وقت گزر گئے صرف پیری مریدی کی چاٹ اور چاٹ, کتاب و سنت کے پروانے تمہارے مصنوعی تکموں سے نہیں ڈرتے. کتاب و سنت کو ماننے والے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ جھکنا نہیں جانتے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ ہی کی عبادت کر, تے ہر طاغوت جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو الٹا کر کے جہنم میں مار دے. کسی طاغوت کی غلامی کی اجازت نہیں. توجہ ہے, اس لیے میں نے عرض کیا خروج پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا, اور دخول کا یہ وہ تکلیف تمہیں برداشت نہیں کر سکو گے. تو خیر بہرحال
اخراج کیا تے خروج کیا، ادخال کیا تے دخول کیا، کام بھی نہیں بیٹھ کے کرنا، فلانا گیا جی، فلانا گیا جی، فلانا گیا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے کل کی دیگ کے چاول پکوائے ہوئے ہیں۔ فلانا گیا، فلانا گیا، فلانا گئے تو تم اس وقت گئے تھے، جماعت سے تم اس وقت فارغ ہو چکے ہو جب تم نے اپنے بورڈ سے غداری کر کے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اپنے بورڈ سے غداری کر کے، اپنے مرکزی امیر سے غداری کر کے حنیف جلندری اور فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے۔ وہاں جب سجدہ ریزیہ کی تو اس وقت سے تم فارغ ہو چکی ہو، اور اب دنیا دیکھے گی کہ فراغت کس کو کہتی ہے۔ ہاں، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتی ہے۔ تمہیں کسی نے ہاتھ دکھایا ہی نہیں، اب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور لگ پتا جائے گا کسی منافق کی اشاعت التوحید میں گنجائش نہیں، کسی اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کے غدار کی اشاعت التوحید میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ سارے چند مصنوعی عہدے یہ بھی جائیں گے، اور تمہاری رکنیت بھی انشاءاللہ جائے گی، اور اشاعت التوحید میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہو، جن کا دماغ بھی پاک ہو۔ اگر دل اور دماغ کے کسی گوشہ میں کوئی تھوڑا سا نفاق بھی موجود ہو تو وہ خود بخود اشاعت التوحید کے جعلوں کے ہاتھوں ذلیل تو ہو سکتا ہے، وہ اشاعتی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اتنی بات سن لو، شیخ القرآن، سارے کہو، اونچے بولو سب کہو، شیخ القرآن والحدیث کہو سارے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے، جانشین صاحب، وہ جی پٹھانوں میں سارے شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے والا کون ہے جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ خدا کی قسم اب بھی نہیں آتا، اب بھی نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ چھوڑو، صرف بسم اللہ کا ترکیبی ترجمہ سنا دے، نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں شیخ القرآن بننے کے لیے تو گلے کٹوانے پڑتے، کہ پھر جنہوں نے گلے کٹ گئے سارے شیخ القرآن ہیں۔ شیخ القرآن بننے کے لیے تو زخم کھانے پڑتی، پھر تو جس نو کنڈا لگ بنے شیخ القرآن ہے۔ واہ تیرا معیار! اور تمہیں تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ میں خدا کی قسم کسی کی خوش آمد کا قائل نہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ان پٹھانوں کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے مولانا حسین علی کے علوم قرآنیہ کا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ اب یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ فلانا شیخ القرآن کیوں کہلواتا ہے۔ واہ بھائی، تو جو میرا بھائی حاجی صاحب، تو جو ساری زندگی کپڑے کا کاروبار کرتا رہا، تو میرے شیخ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو تیرا ہے، تو بھی پڑھ لیتا۔ توجہ ہے نا؟ خیر، ہم پہ عجیب ظلم کیا گیا، ایک ان پڑھ، چٹا ان پڑھ حاجی کپڑا فروش ہمیں پنجاب کا امیر بنا کے دے دیا جی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ خیر بہرحال اب وقت آ چکا ہے کہ سب ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو اور اشاعت التوحید کے دستور کا احیاء ہو۔ شیخ القرآن تو میں نے کہا، پھر حضرت قاضی شمس الدین شیخ الحدیث تھے، اس کے بعد تو شیخ الحدیث کسی کو کہنا توہین بن جائے گی۔ فلسفہ دیکھیں، ہمیں یہ ناز ہے اور ہمارا دشمن بھی مانتا ہے کہ علوم قرآن میں جو مہارت
اشاعت التوحید کے اکابرین کو اللہ نے دی ہے، دوسروں کو اس کا کروڑواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اشاعت التوحید 40 سے 50 ہزار کا مجمع سامنے طالب علم بن کے پڑھ رہا ہو، تاریخ سے ذرا پیش تو کر۔ یہ ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، نعرہ تکبیر، مولانا محمد طیب طاہری، جن کے پنج پیر اردا گرد ان علاقوں میں جاتا ہوں، سینکڑوں عورتیں قرآن کا درس دیتی ہے، بلا مبالغہ سینکڑوں عورتیں درس قرآن اور قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے، اور ان کے اپنے دورہ اور ان کے اپنے گھر والوں نے قرآن مقدس کی پشتوں میں تفسیر میں 2 جلدیں لکھی۔ ابھی آج شیخ فرما رہے تھے کہ کل میں ملتان سے واپس گیا، جب پہنچا تو اس وقت گھر والوں نے بتایا کہ آج قرآن پاک کی اردو تفسیر ابھی میں نے مکمل کی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ تو ہماری جماعت کا فخر ہے، ناز ہے۔ اور نمبر 2، جب کل تک تم روتے تھے جب نفاق المدارس والے وہ تم پہ ڈنڈا چلاتے تھے، تمہارے نتیجے روکتے تھے، تمہیں تانے دیتے تھے ہم اشاعت والوں کو نکال رہے ہیں، اور اس وقت سب روتے تھے۔ اور جب میرے شیخ نے امیر مرکزیہ نے وحدت المدارس کا بورڈ بنا دیا تو دوسروں کو مبتدئین اور مشرکین کو تو تکلیف ہونی تھی، لیکن سب سے پہلے تمہارے ڈڈ کتھوں مروڑ پئیے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ ایمان سے بتاؤ، خوشی کا مقام تھا یا رونے کا مقام تھا؟ جب اشاعت التوحید کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، وحدت المدارس کا بورڈ اشاعت التوحید والوں کی اتنی بڑی فتح تھی، اس لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ ایک تھپڑ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے جلندری کو مارا تھا ملتان میں، اور دوسرا لتڑ امیر محترم نے اسی حنیف جلندری کے سر پہ، اسی فضل الرحمان کے سر پہ لگایا ہے، اور تکلیف وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا تو نظر آتا یہ معقول ہے تمہاری شلواریں کیوں گیلی ہو گئی؟ توجہ ہے؟ تمہیں کہاں سے وحدت المدارس کیوں بنا؟ تم سارے بھنگ بھوسڑا چاہ کے، بسترے چاہ کے اوروں کے آگے لمبا ہونا شروع ہو گئے، پھر بھی تمہیں کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لیے میرا بھائی، مشن اشاعت، جماعت اشاعت التوحید و سنت سے جو غداری کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ باقی رہ گیا امیر محترم موجود ہے، یہ بھی صرف اہل بدعت کو خوش کرنے کے لیے، اور مجھے بعض اطلاعات سے پہنچی ہے یہ بات اور قرینے قیاس سے کہ اہل بدعت نے ان سے کوئی شرط طے کی تھی کہ مولوی خضر جیسا تے عصمت اللہ خان تے جڑے سخت مولوی نا اے سانو بدعتی تے مشرک آکھن والے انہاں تو جان چھڑاؤ تاں اساں تانوں عاملہ دا رکن بنا سا تے تانوں نال لے سا، انہاں آکھے جی کر سا، یہ تاں ہی ہنگامی حالات شروع ہو گئے تے اے بھی اللہ دی شان۔ ہم تو خدا کی قسم یہ چاہتے تھے امیر محترم موجود ہیں، میرے سب سے زیادہ یہ کوشش تھی کہ جماعت میں درار نہ ہو، جماعت میں اختلاف نہ ہو، لیکن بعض کینسر کے ناسور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی جماعت کے طور پہ چل ہی نہیں سکتی۔ اب اس پھوڑے کو پھاڑنا ہوگا اور اس پھوڑے کو پھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اونچا ذرا ہاتھ کرو۔
اونچا اور اونچا ہاتھ. وحدت المدارس کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ نفاق المدارس سے بائیکاٹ کرو گے نہیں کرو گے؟ اور جو اہل بدعت مولویوں کے سجدے کرے اس کو اپنا قائد مانو گے یا ڈاکو مانو گے؟ فرمایا دیکھو نکل جا بھئی کڈو اس کو. انہوں نے تلوار اٹھائی. اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ. قیل ادخل بولو قیل ادخل وجود اس دا اتھے رہ گیا کہ روح نو اللہ فرمایا اٹھو چنگی روح آ بن جنت. یا شہداء دی حیات تے اس تو افضل انبیاء دی حیات. لیکن وہ حیات کے بے فل جنہ. اگے ذرا جملہ جڑا سنانا چاہنا روح جنت پہنچ گئی. ہن ویکھنا قال یا لیت قومی یعلمون. اس کا جسم انطاکیہ شہر میں مشرکوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا اور روح پہنچ گیا جنت میں. اب وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون. ہائے میری بھولی قوم اور جھلی قوم. یعلمون کاش جانتی ہوتی. بما غفر علی ربی. بما سارا مزہ سے باب چے. بما جس مسئلے دی خاطر کر کے اللہ میرے 80 سال دے گناہ بھی معاف کر دیتے. بما غفر علی ربی. ایو نکتہ توحید ہے. جڑا بندہ اس نکتے تے پکا ہو گیا اس نکتے دی وجہ تو اللہ اس دی ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیں دے. تے اگلا جملہ وجعلنی من المکرمین. جعلنی من المکرمین. اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیتے تے کر بھی دیتا اس مینوں من المکرمین عزت والا چوں. ساری مغفرت ملدی ہے تا اللہ دی توحید تے. جے عزتاں ملدی ہیں تے اللہ دی توحید تے ملدی ہیں. ایک اسے پٹی تینوں غلط پڑھائیے کہ در در دیاں غیران دیاں چوکٹاں چٹن نال عزتاں ملدی ہیں. خدا دی قسم کہ جب تو نے اللہ کی توحید اور توحید والوں سے رخ پھیرا اور غیر اللہ کے پجاری مبتدئین مشرکین کی چوکٹوں پہ تو نے سجدہ ریزیاں کی اللہ نے تیری ظاہری عزتوں کی بھی چادریں پھاڑ کے رکھ دی ہے. اللہ کا قانون یہ ہے عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان جو مخلص توحید و سنت کا کام کرنے والے ہیں ہم اللہ کے فضل سے پھر اعلان کرتے ہیں کہ اشاعت و توحید کے ہیں مرتے دم تک رہیں گے اور اپنے امیر محترم کی اطاعت کے سایہ میں کتاب و سنت کے یہ نغمے سناتے رہیں گے اور ہر منافق کو کانوں سے پکڑ کے بھگاتے رہیں گے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.